امتی اعلم باللہ و ابر و اخفا و اکرم و اخبث من اللہ. صلوات بابا سے بلا. ترجمہ کر کے ایک دو لفظ کی تشریح کروں گا، بقیہ کی انشاءاللہ کل. استغفر اللہ، خدا کی پناہ. انت اعلم، یہاں رکتا ہوں. اچھا سب پہلے ترجمہ کر دوں. انت اعلم باللہ و ابر و اخفا و اکرم و اخبث من اللہ. خدا کی پناہ، آپ اللہ کو پہچاننے میں سب سے آگے ہیں. وہ ابرو، نیکی میں سب سے آگے ہیں. وہ اتقا، تقوی میں سب سے آگے ہیں. وہ اکرم، کرامت میں سب سے آگے ہیں. وہ اخبث من اللہ، اور خدا سے ڈرنے میں سب سے آگے ہیں. 5 صفتیں سیدہ طاہرہ کی مولا کائنات نے یہاں گرائی ہے، اور پورے فضائل و کمالات کو انہی 5 جملوں میں سمیٹ دیا. اب ان 5 جملوں کو سنیں. انت اعلم باللہ، آپ اللہ کو جاننے میں کیا ہیں؟ عالم ہیں. ہمارے عالم کسے کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ ایک طویل فہرست ہے ہمارے ہاں مراج کرام کی، خدا سب کو سلامت رکھے. ایک طویل فہرست ہے نا مراج کرام کی، ایک طویل فہرست ہے. مگر ان طویل فہرستوں میں عالم ایک ہوتا ہے. عالم کئی نہیں ہوتے. نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے. عالم کئی نہیں ہوتے. اگر آپ فضائل سننے کا موڈ بنائے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس جملے کا حق ملنا چاہیے. کیا کہا؟ آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچانتی ہیں. عالم کا مطلب یہی ہو گیا نا قبلہ یونس صاحب. آپ خدا کو شب ہجرت، شب معراج، جب رسول اللہ پہنچے، جملہ سنیے گا، بالکل کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلیں پار کرتے ہوئے، جہاں پر 2 کمان کا فاصلہ خدا اور نبی کے بیچ میں قرآن کہہ رہا ہے. جب گفتگو شروع ہوئی تو پردے کے پیچھے سے آواز کس کی آئی؟ یہ آپ سنتے ہیں. اب اگر میرا جملہ پہنچے تو بتائیے گا کہ مجلس ہو گئی. سرکار آپ کی اجازت سے بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے اظہر بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک. مولا کیا فرماتے ہیں مسلم بھائی؟ آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ سب سے زیادہ خدا کے قریب. جب نبی سے باتیں کرنا ہوا تو علی قریب میں تھے. جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے وہ کہہ رہا ہے آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. عالم ہے. آپ کون کر رہے ہیں؟ عالم کوئی نہیں ہے. بات کیا چل رہی ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بولے. ہمارا گھر اتنا اچھا ہے، جنت بنا ہوا ہے، ہم نے خیانت نہیں کی، ہمارے یہاں ایڈجسٹنگ نہیں آئی. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. پتا چلا جو خدا کو پہچانے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو خدا کو پہچانے گا وہ خیانت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ وہی بولتا ہے جس کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہوتی ہے، خیانت وہی کرتا ہے جس کے پاس خدا کی معرفت نہیں ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیانت، اپنے ساتھ بھی خیانت نہیں. دوسروں کے ساتھ ظلم، اپنے ساتھ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے ایک میسج بھیجا، میسج بڑا کام کا ہے، سنا دیتا ہوں. بظاہر تو لطیفہ ہے مگر کبھی کبھی اس میں بھی پیغام ہوتا ہے. ایک صاحب نے عامہ سے، جو عامہ میں سے تھے، عامہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم خاصہ میں سے ہیں. عامہ جو دوسرے لوگ ہیں ہم سے خیر ہیں. عامہ میں سے ایک صاحب نے خاصہ کے ایک صاحب سے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. توجہ،
آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہا کیا؟ کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. آپ بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں سب میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو ٹوپی لگائے ہوتے ہیں, اکثریت وہ ہے جو ٹوپی نہیں لگاتی. جواب جو دیا ہے وہ سنیے. تو کیا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا بغیر ٹوپی کے؟ انہوں نے کہا دیکھیے صاحب, یہ نہ پوچھئے کہ ٹوپی پہن کے نماز ہوتی ہے یا ٹوپی نہیں پہن کے. پوچھنا ہے تو یہ پوچھئے کہ کسی کو ٹوپی پہنا کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو جتنا خدا کو پہچانے گا وہ اتنا جھوٹ نہیں بولے گا, خیانت نہیں کرے گا. مجھے اس طرف زیادہ جانا نہیں تھا ورنہ جھوٹ پہ پڑھے تو بہت ہو جائے گا. عالم ہے, آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ طاہرہ سب سے بڑی امانت کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا کے قرب میں سب سے زیادہ وقت سیدہ طاہرہ نے گزارا ہے. میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میرے لیے تمام انوار مقدسہ محترم ہے, پیغمبر سے لے کر ہمارے سارے ائمہ تک, مگر نور وجود سیدہ کی بات ہے لہذا ایک جملہ کہوں گا. سب سے زیادہ قرب پروردگار میں جو نور رہا وہ سیدہ طاہرہ کا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ نبی کا نور, علی کا نور, صدیقہ کا نور, حسنین کا نور اور بقیہ تمام انوار سب خلق ایک ساتھ ہوئے. یہی عقیدہ ہے نا اور یہی روایت ہے. سارے کے سارے ایک ساتھ خلق ہوئے, لیکن خلق ہونے کے بعد ایک منزل پہ آ کے نبی سے لے کر آخری امام تک کا نور صلب پیشانی آدم اور پیشانی آدم کے بعد صلب آدم میں منتقل ہو گیا. اب غور کر رہے ہیں, اب یہ نور زمین پہ آ گیا, صلب آدم میں آ گیا, صلب آدم سے صلب شیش میں چلا گیا, آتے آتے صلب نوح میں آیا, آتے آتے صلب ابراہیم میں آیا, اور اس کے بعد صلب اسماعیل میں, ہوتے ہوتے صلب جناب عیسیٰ میں, اور اس کے بعد آتے آتے صلب عبداللہ اور صلب عبد المطلب میں اور صلب ابو طالب میں ہوتا ہوا یہ نور آیا. لیکن نور فاطمہ آدم سے لے کر یہاں تک کسی صلب میں نہیں گیا. اللہ نے اپنے قرب میں اس نور کو بچا کے رکھا, حفاظت سے رکھا, سنبھال کے رکھا. اب پتا چلا کہ نور فاطمہ سب سے زیادہ قرب خدا میں رہا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. اور فرمائیے آپ نے تو انت عالم, آپ سب سے زیادہ خدا کو جانتی ہیں. یہ بھی اس میں دلیل ہو سکتی ہے چونکہ سب سے زیادہ خدا کے قرب میں رہی ہیں, سب سے زیادہ حجاب قدرت ہے جناب سیدہ طاہرہ. خیر اور آگے چلو. دوسرا جملہ کیا ہے؟ انت عالم باللہ. میں رکتا لیکن وقت نہیں ہے چونکہ آگے بڑھنا. وہ ابر, اور آپ نیکی میں سب سے آگے ہیں, سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, مولا کائنات اگر کسی کو نیک کہے سب سے زیادہ, وہ بھی کیا ابر رو, بر نہیں کہا ہے, ابر رو. سب سے زیادہ نیکی کرنے والی اگر کوئی شخصیت علی کی نگاہ میں ہے تو وہ فاطمہ ہے. قرآن مجید نے ایک آیت پیش کی, آیت پڑھتا ہوں, توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر, یہی ہے قبلہ, لن تنالوا البر, تم نیک نہیں بن سکتے. لو ختم کر دی بات قرآن نے. یہ قرآن ہے. ہر آدمی کون ہے جو کہتے میں نیک نہیں ہوں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو نیک کہتا ہے. آپ غور کریں, کون ہے جو کہے میں نیک نہیں ہوں؟ سب چاہے جیسے بھی ہو میں نیکی ہوں.
مجھ سے زیادہ نیک کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم نیک بن ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک خدا کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرو. نہیں بات پہنچی. تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز قربان نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کپڑا ان یوز ہے کسی کو دے دو، یہ اپنے بچے کو چھوٹا پڑھنے لگا کسی کو دے دو. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ جوتا اب اپنے پہننے کا نہیں ہے کسی کو دے دو، یہ چیز اپنے یوز کی نہیں ہے کسی کو دے دو. جب تک ذہن میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ان یوز ہیں کسی کو دے دو، خدا کہہ رہا ہے ابھی تم نیک نہیں بن پائے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ ابھی قرآن کی نگاہ میں نیک نہیں بن پائے ہو. نیک تب بنو گے جب وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دو گے جو تمہیں خود پسند ہے. نہیں توجہ کر رہے. میں تھوڑا آگے بڑھوں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار اور درود پڑھیے گا. آج اسی جملے میں گفتگو مکمل ہوگی. بقیہ کے تو 3 جملے بچے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. توجہ کریں گے. بس آپ سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں ہمارے بعد بھی جو مجالس ہوگی وقت سے تشریف لے آیا کریں تو تھوڑا سا زیادہ باتیں ہو جایا کریں گی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز نہ قربان کرو. ہم جتنی بھی چیزیں خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں کسی غریب کو زیادہ تر ان یوز. اب یہ ہمارے یوز کی نہیں ہے کسی کو دے دو. ہمارے یوز یعنی جب تک ہم یوز کر سکتے تھے ہم نے یوز کیا، اب ہم یوز نہیں کر سکتے لہذا ہی کسی کو. قرآن منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم دے دو، ہم قبول تو کر لیں گے، جو اجر ہوگا وہ بھی دے دیں گے. ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اجر نہیں ملے گا آپ کو اجر مل جائے گا. لیکن خدا کہہ رہا ہے ابھی تم نیک نہیں بنے ہو، میری نگاہ میں ابھی تم نیک نہیں ہو. ارے وہ تو چھوڑیے، خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ صدقہ نکالتے ہیں. راستے میں کوئی فقیر مل گیا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگ لیا، ہماری جیب میں ہاتھ گیا جاتا ہے اور اتفاق سے 5 کا یا 10 کا سکہ پہلی فرصت میں آ گیا تو جیب میں ہی چینج کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سچ بتائیے گا. جیب میں ہی چینج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا سکہ 1 کا یا 2 کا وہ نکلے. اور بابا دعا کیجئے گا، 8 روپیہ تو اس کا آپ نے دبا لیا. بھئی آپ کے ہاتھ جیب میں جیسے ہی گیا 10 والا کوائن آیا، مطلب اس کے مقدر کا وہی تھا. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ اس کے مقدر کا وہی تھا. آپ نے چینج کر کے 2 روپیہ نکال دیا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر 8 روپیہ آپ نے اس کا دبا لیا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ نیکی کیا ہے؟ کہ نہیں، جو پسند ہو تمہیں وہ تم خدا کی بارگاہ میں دو. تمہاری اپنی حیثیت، خدا کو سب کی حیثیت اور اوقات کا پتہ ہے، اس لیے کہ تمہاری حیثیت اس نے بنا رکھی ہے تو اسے پتہ ہے نا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے. آپ غور کریں. اب یہاں تک بات آ گئی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ نیکی کرنے میں سب سے آگے ہے. تو علی نے کچھ سیدہ کی نیکیاں ایسی دیکھی ہوں گی نا کہ جس کی بنا پر کہنا پڑا نہیں. اور آگے علی نے کچھ ایسی چیزیں قربان کرتے ہوئے دیکھی ہوگی نا جس کی بنا پر کہا آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں. ایک جملہ کہوں، 5 منٹ رک کے اور اس کے بعد میں صاحب. ہمارے ہاں لباس ہے، سبھی پہنتے ہیں، اور 10 20 25 جوڑا سب کے پاس کپڑے ہیں اور اچھے برانڈیڈ ہیں. اب جو برانڈ پہننے کا شوق ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پہنے، اگر اللہ نے دیا ہے تو بالکل پہنے. برانڈیڈ کپڑے آپ پہنے، جسے جو پہننا ہے پہن لیجئے. لیکن سال 6 مہینے کے بعد چاہے کتنا بھی مہنگا کپڑا ہو
وہ ان یوز ہو جاتا ہے، یا تو وہ پھینک دیا جاتا ہے یا کسی کو دے دیا جاتا ہے یا وہ گٹری بنا کے رکھ دیا جاتا ہے کہیں، جو بھی، بہرحال وہ ان یوز ہے، اسے پھینک دیا ختم۔ لیکن وہ جوڑا جو شادی کا ہو، جس میں آپ کا نکاح ہوا تھا، وہ والا سنبھال کے رکھ دیتے ہیں کارگولی لگا کے۔ آپ غور کر رہے ہیں اسے کیوں رکھا؟ کہا صاحب یہ روز پہننے والا کپڑا تھوڑی ہے، جبکہ ویلیو کے اعتبار سے اس سے مہنگا کپڑا آپ اس سے پہلے بھی پہن چکے ہیں، اس کے بعد بھی پہنتے ہیں، نہیں صاحب یہ والا روز نہیں پہنا جائے گا۔ کہا اب کبھی کبھار شادی بیاہ میں نکلے گا، اور نہیں تو اینیورسری۔ ارے توجہ کریں صاحب، اینیورسری نکلے گا، اینیورسری میں نکلے گا اور وہ کپڑا پہنا جائے گا، اور اس کے بعد ڈرائی کلین کروا کے پھر اس کو اسی طریقے سے کارگولی لگا کے رکھ دیا جائے گا۔ اب کیا اگلی اینیورسری میں کیوں اتنی حفاظت؟ اس کو ڈرائی کلین کروا کے سلیقے سے رکھیں گے، کاکروچ نہ لگے، کوئی کیڑا نہ لگے، کارگولی لگے۔ میں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا صاحب یہ کپڑا نکاحی ہے، اسے زندگی بھر سنبھال کے رکھیں گے۔ اگر میں جملہ کہہ لے جاؤں تو مجھے دعا چاہیے، اس کپڑے کو ہم سنبھال کے رکھیں گے۔ بھیا بالکل سنبھال کے رکھو، مگر جتنا سنبھال کے کپڑا رکھتے ہو، اگر اتنا سنبھال کے رشتہ رکھو تو کبھی درار نہ پڑے۔ نہیں غور کیا، صلوات پڑھے محمد جو کریں بھائی، جتنا سنبھال کے کپڑا رکھا ہے نا، اتنا سنبھال کے اگر رشتہ رکھا جائے تو پرابلم نہیں آئے۔ ہم کپڑا زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے رشتوں کو کم سنبھالتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آئیے، تو ہوتا ہے ہمارا سب کے ہاں قیمتی کپڑے، اور تو بعض کو تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کپڑے بچا کے رکھے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ تمہاری مما کے شادی کا کپڑا ہے، یہ تمہارے پاپا کا شادی کا کپڑا ہے۔ اور بعض جگہ تو وہی نکاحی کپڑا بچوں کو پہنا بھی دیا جاتا ہے۔ خیر اب تو وہ جنریشن ایسی نہیں رہ گئی ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہی ہو جاتا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ خیر یہ اتنا قیمتی، ایک صاحب کی شادی ہوئی، 2 دن بعد میں نے کہا وہ شادی والا سوٹ کہاں ہے؟ کہنے کے رکھ دیا اسے تو ڈرائی کلین۔ یار وہ ایک آدمی مانگ رہا اسے دے دو۔ کہنے کے پاگل ہو گئے ہیں، دوسرا کپڑا دلا دوں گا، یہ نہیں دلاؤں گا۔ کیوں؟ کہ سے ایک محبت وابستہ ہے، ایک عشق وابستہ ہے، ایک احساس وابستہ ہے، ایک جذبات وابستہ ہے، ہم اسے نہیں کسی کو دے سکتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی آپ کے جو بھی گھر کے اندر 20-25 جوڑے کپڑے ہوں گے، سب سے زیادہ پیار جس کپڑے سے ہے وہ اسی کپڑے سے ہے جو شادی والا کپڑا ہے، وہ اسی کپڑے سے ہے جو نکاح والا کپڑا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں فاطمہ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر پسندیدہ چیز قربان کرو تو سب سے زیادہ نیکی والے کہلاؤ گے۔ ہم نے دیکھا، روایت یہ کہتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی شادی کا دوسرا دن ہے، نیا جوڑا پہن کے بیٹھی ہے، اتنے میں سائل آتی ہے، اے رسول کی بیٹی میرے تن پہ لباس نہیں ہے، لباس عطا کر دیجئے۔ پرانا لباس فاطمہ کو دیتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، اپنا پرانا لباس خود پہنا، نیا لباس جو شادی والا تھا وہ سائل کو دے دیا۔ جب نیا لباس فاطمہ نے سائل کو دے دیا تب علی نے کہا فاطمہ آپ سے زیادہ کوئی نیکی کرنے والا نہیں آئے۔ صلوات صلوات آواز سے بلا۔ توجہ کر لی آپ نے؟ نیکی جب ارادہ نیکی کا ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کب نیک بنو گے؟ جب خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز قربان کرو، پسند جو تمہیں پسند ہے وہ خدا کی بارگاہ میں
کیا یہ واقعات صرف سننے کے لیے ہے کہ مولا کائنات کپڑے کی دکان پہ گئے، ساتھ میں کمبر ہیں، اس سے کہا ایک اچھے برانڈیڈ کپڑا بتانا اور ایک ہلکا کپڑا بتانا؟ کمبر یہ سمجھے کہ جو ہلکا ہے وہ میرے لیے ہے، جو برانڈیڈ ہے وہ آقا کے لیے ہے۔ بس جیسے ہی آیا کپڑا برانڈیڈ کمبر کے حوالے کیا، ہلکا خود پہنا، کہا آقا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے کپڑے پہننے کے دن ہے، تم اسے پہنو، ہم علی کچھ بھی پہن لیں گے۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، علی کہتے اسے ہے جو کائنات سے غلام اور آقا کی تفریق کو ختم کر دے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر واقعا ہم ان کے غلام ہیں، اگر واقعا ہماری بہنیں ان کی کنیز ہیں، تو اس سیرت کو اپنائیں، اس کردار کو اپنائیں، اس کیریکٹر کو اپنائیں، اس فکر کو اپنائیں اور اپنا کے اس فکر کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بس وقت معین ختم ہو گیا، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل میری آخری مجلس